السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لاگ ان کریں muftitarikmasood.com۔ اب کس کو دیں گے؟ والیتاما، یتیموں کو دیا جائے گا وہ، والمساکین، غریبوں کو دیا جائے گا، وابن السبیلی، اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مال کی یہ تقسیم کیوں رکھی ہے؟ زکوٰۃ میں بھی یہی تقسیم ہے، فطرانے میں بھی یہی تقسیم ہے، مال فے میں بھی یہی تقسیم ہے۔ یہ بار بار قرآن غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ ان تمام احکام کی وجہ اور علت اگلی آیت میں بیان کی، اگلے جملے میں بیان کی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہارا مال مالداروں کے درمیان گھومتا نہ رہے۔ مال کی جو گردش ہے وہ صرف اور صرف مالداروں کے درمیان چلتی نہ رہے۔ وہ آج یہودیت کا جتنا نظام ہے، سارا نظام اسی پر قائم ہے کہ مالدار سے مالدار بنتا چلا جائے، جس کے نتیجے میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اس کے بالمقابل جو ہماری شریعت نے نظام پیش کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام، قربانی کا نظام، فطرانے کا نظام، کفارے کا نظام، قسم اٹھا کے توڑ دیتا ہے انسان، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بات بات پہ غریبوں کو کھانا کھانے کا حکم، پڑوسی کا حق پورا کرنے کا حکم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا لا یؤمن، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو، 3 دفعہ فرمایا وہ شخص نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو صرف یہ مطلب نہیں کہ بھوکا سوئے، مطلب یہ ہے کہ وہ خود تو پھل پھول رہا ہے مگر اڑوس پڑوس کا خیال نہیں کرتا۔ اس کے ہاں بیماری ہے، اس کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، مالی لحاظ سے اس کو تعاون کی ضرورت ہے، تعاون نہیں کرتا، اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ آج ہمارے مردوں سے بھی یہ صفت ختم ہو گئی ہے اور خواتین سے بھی یہ صفت ختم ہو گئی۔ پہلے باقاعدہ بچوں کو پیسے دیے جاتے تھے کہ بیٹا جاؤ مسجد کے ڈبے میں ڈال کے آ جاؤ، بیٹا جاؤ فلاں فقیر کو دے کے آ جاؤ، بیٹا جاؤ فلاں غریب ہے، فلاں مستحق ہے، اس کو دے کے آ جاؤ۔ کیوں سکھایا جاتا تھا بچوں کو؟ تاکہ بچے کو بچپن سے مال اللہ کی راہ میں دینے کی عادت پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ بچے کو تاکہ دینے کی عادت پڑے۔ آج کل ایسا سسٹم نہیں ہے، بلکہ بچے سے اگر کوئی مانگے بھی تو بچے کو سکھایا جاتا ہے بیٹا اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے، صحیح ہے نا؟ یہی سکھایا جاتا ہے نا، اپنی چیز اپنی ہی ہوتی ہے، کسی کو دینے کی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اگر بچے سے چھین لے تو اس دوسرے کو بچے کے سامنے مارا جاتا ہے۔ تو ماں باپ خود اپنے بچے کو حب دنیا کی محبت سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے اتنے سارے احکام تمہیں کیوں دیے ہیں؟ مال خرچ کرنے کے بار بار احکام ہم نے تمہیں کیوں دیے ہیں؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ تعالیٰ رزق جب تقسیم کرتے ہیں نا تو ہر ایک کو نہیں دیتے الگ الگ، بلکہ کچھ کو زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں سے دوسروں کو ملے۔ یہ مالدار کے پاس اگر اللہ نے رزق زیادہ دیا ہے تو اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے یہ سارا میرے لیے دیا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے دیا ہے کہ کچھ میرا، کچھ میں رکھوں اور کچھ میرے ہاتھوں سے اس کا بہاؤ دوسری طرف۔ مگے میں پانی آپ بھریں، بالٹی میں پانی بھریں، تو بالٹی جب بھر جاتی ہے، بالٹی کا پیٹ اپنا جب بھرے گا تو بالٹی مزید پانی اسٹور نہیں کرتی، وہ پانی کو نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ ارے بھائی اب کوئی اور سیراب ہو۔ کھیتوں کی آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، کھیتوں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، جب وہ بھر گئی تو اب پانی نکل کے دوسرے کھیت میں جانا شروع ہوتا ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ پانی میں بہاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا پانی، دیکھیں ہم کراچی کی جو ہمیں پانی ملتا ہے یہ سارا بارش کا پانی تھوڑی ہوتا ہے، یہاں بارش کہاں نازل ہوتی ہے؟ یہ پانی برستا ہے کشمیر کے پہاڑوں پہ، زیادہ بارشیں وہاں ہوتی ہیں۔ ان پہاڑوں نے جتنا پانی جذب کرنا ہوتا ہے، جتنی ان کے درختوں کو، پودوں کو، لوگوں کو ضرورت ہے وہ لے لیتے ہیں، باقی پانی دریا سندھ کی طرف بہتا ہے، ہب کی طرف بہتا ہے، وہاں آ کے جمع ہوتا ہے پانی، پھر وہ جب بھر جاتا ہے تو وہاں سے نالیاں نکلتی ہیں اور پورا کراچی سیراب ہوتا ہے۔ مزے سے پانی پیتے ہیں، کتنا مزے سے پانی پیتے ہیں۔
اگر میرے بھائی سخاوت نہ ہوتی، یہ پہاڑ سخاوت نہ دکھاتے اور پانی ادھر کو نہ بہتا تو ہمیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا. اللہ نے یہ صفت رکھی ہے. یہ نہیں کہ اب ہر جگہ اللہ تعالیٰ الگ الگ چھڑکاؤ کریں گے. کراچی والوں کے لیے بارش الگ برسے گی تاکہ یہ اپنا اسٹور کر لے، حیدرآباد میں الگ ٹینکر بنیں گے، وہاں اسٹوریج کا سسٹم الگ ہوگا، وہاں کا بادل الگ ہے، اور سندھ میں، خیرپور میں، نواب شاہ میں، بکھر میں، چھانگا مانگا میں، چیچا وطنی میں، ہر جگہ الگ الگ ٹینک بنے ہوئے الگ الگ. اللہ کا یہ نظام نہیں ہے. اللہ کا نظام یہ ایک کو دوں گا وہ سب میں تقسیم کرے گا، ایک کو دوں گا سب میں تقسیم کرے گا. تو میرے بزرگوں دوستو، یہی تقسیم اللہ کی رزق کے معاملے میں بھی ہے. ایک کی جیب اللہ بھرتے ہیں نوٹوں سے اور کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے 10-15 کو کھلاؤں گا میں. لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھو پہاڑوں میں اختیار نہیں ہے، وہ روکتے نہیں ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بخل کریں. انسان کو اللہ نے آزمایا ہے، مثالیں دے دی انسان کو. دیکھ کوئی بھی دنیا میں ایسی مخلوق نہیں ہے جو رزق روکتی ہو، سب تقسیم کر دیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زائد نکالتے ہیں. تجھے میں نے عقل دی ہے، تو ان سے سبق سیکھ. جب تیری جیب بھر جائے اور تیری ضرورت پوری ہو جائے تو جتنا مزید آگے ہوگا نا وہ دوسرے غریبوں میں بانٹ دے، رشتہ داروں میں دے دے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، ان میں بانٹ دے، اور مدارس میں، مساجد میں، جہاد میں، بیوگان میں، یتیموں میں تقسیم کر آگے. اگر تقسیم نہیں کرے گا تو میں رزق کی برکت تجھ سے چھین لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیا تجھے صرف اس لیے ہے کہ تجھے میں نے منتخب کیا ہے تاکہ تو دوسروں کو اس میں سے عطا کر. اگر نہیں عطا کیا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، تو قرآن مجید میں بہت سخت وعید ہے. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ثم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورہ براءہ میں، سورہ توبہ میں فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. آپ دیکھیں ہے عذاب اور لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ خوشخبری کا. یہ جلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے. جیسے آپ نے کسی کو بہت بری خبر سنانی ہو تو اس کے عنوان، اگر آپ کو اس سے نفرت ہے تو آپ عنوان اچھے لگاتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے. یہ بہت ہی خطرناک عنوان ہوتا ہے. خوشخبری کے لیول سے اس کو بری خبر سنائی جائے، اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا ان کو خوشخبری دیں. کس کی؟ دردناک عذاب کی. وہ عذاب کیا ہے؟ فرمایا جو سونے چاندی انہوں نے جمع کر کے رکھے، یحمى علیہا فی نار جہنم، ان سونے اور چاندی کو جہنم میں جلایا جائے گا، اور اس سونے اور چاندی سے ان کے پیشانی اور جباہم و جنوبہم، فرمایا ان کے پہلو، ظہورہم، ان کی پشت اور ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ دولت جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی. دیکھو یہ کس کام آ رہی ہے؟ تمہاری دولت ہی ہے. تو میرے بھائی، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، یہ ذہن نشیں کر لیں کہ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے وہ سارا ہمارا، بولے نا بھائی، نہیں ہے. سارا ہمارا نہیں، وہ سارا ہمارا نہیں، اس میں دوسروں کا حق ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمایا ایمان والوں کو جو ہم نے مال دیا ہے نا، اس میں متعین حق ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا حق ہے اس میں، اور آدمی اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. للسائل والمحروم، فرمایا مطالبہ کرنے والا مطالبہ کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں ہے. بعض دفعہ مطالبہ کرتا ہے بھائی یہ گھر میں ضرورت آ گئی، بھوکا ہوں اور یہ حاجت ہے، آپ مجھے دے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے، آج کل تو 99% یہ بھکاری جھوٹے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. جو اکثر مانگ رہے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں دروازوں پہ کھڑے ہو کے، 99.99% یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں. میں نے اپنے واقعات سناؤں گا تو یعنی پھر دیر ہو جائے گی. میں نے خود ان کے گھروں میں جا کے کئیوں کے چیک کیا، 2 نمبر نکلتے ہیں، صحیح ہے نا. لیکن اگر واقعتاً ہے، آپ کو یقین ہو گیا سچ بول رہا ہے، تو مانگ رہا ہو یا نہ مانگ رہا ہو، اللہ فرماتے ہیں سائل کا حق، سائل مانگنے والا، اس کا بھی حق ہے. اپنا حق مانگ رہا ہے آپ سے، ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو بھائی اس کا حق ہے، وہ اس کو وہ مانگ سکتا ہے کہ بھائی مجھے یہ ضرورت ہے،
آپ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ سے میرا خونی رشتہ ہے، آپ سے میرا سسرالی رشتہ ہے. آج کل تو سسرال والے کاٹتے ہیں. صحیح، یہ کم بخت آ رہا ہے پیسے نہ مانگ لے. صحیح، یہ آ رہا ہے پھر منوس پیسے نہ مانگ لے کہیں، دور سے دیکھ کے جو ہے نا کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حق ہے، اللہ نے فرمایا حق ہے، دینا پڑے گا اس کو. تو دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غریب ہیں وہ دوسرے کی جیب پہ نظر رکھیں کہ اچھا ہمیں پتہ چل گیا اس کی 1 لاکھ ہے تو 20 اس میں میرے بنتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. قرآن نے ترغیب دی ہے استغنا کی. غریب آدمی کو چاہیے اپنی نظر اللہ پہ رکھے، اللہ ہے کھلانے والا. اور جو اللہ پہ کامل توکل کرتا ہے نا، اللہ اس کو غیب سے امداد کرتے بھی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان کے جتنے مرد تھے نا گھر کے، غزوہ احد میں سب شہید ہو گئے. یہ چھوٹے بچے تھے 8-10 سال کے. اب اندازہ لگائیں غزوہ احد میں ابتدائی اسلامی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اس میں ان کے والد بھی شہید، ان کے بھائی بھی شہید، کمانے والے سارے ختم. اب ان کی والدہ نے ان کو بھیجا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کچھ مدد طلب کرو. دوسرے بھی لوگ آتے تھے، صحابہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہ کچھ دوسروں سے کہہ کے، اپنے پاس نہیں ہوتا کسی سے کہتے، قرض لے کے کسی بھی طرح مدد کرتے. ظاہر ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اتنی قربانی دی ہے، دین کی خاطر، اور ابتدائی مراحل تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے. یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، ان کا ایمان تگڑا ایمان ہے، قربانی والے ہیں. یہ جب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے، آئے، ان کا خیال تھا جیسے دوسروں کو مل رہا ہے مجھے بھی ملے گا کچھ نہ کچھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے ہو گیا، میرے بھائی بھی شہید، میرے والد بھی شہید، گھر میں کوئی بھی نہیں کمانے والا، فاقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یتصبر یصبرہ اللہ ومن یستغنی یغنیہ اللہ. فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے، اور جو اللہ سے غنا کسے کہتے ہیں؟ دل دوسروں سے مستغنی ہو جائے، کسی کی طرف للچائی نگاہیں نہ دیکھیں. آج آ رہے ہوتے ہیں نا لوگ تو جیب پہ نظر ہوتی ہے دوسرے کی. بعض علاقوں میں پیر صاحب ایسے ہیں، پیر و مرشد مرید ملنے کے لیے آئے نا، جیب سے موبائل نکالے گا تو وہ سمجھتے ہیں 100 کا نوٹ نکال رہے ہیں ہدیہ دینے کے لیے. دوسروں کی جیب پہ نظر نہ ہو، بس جو اللہ نے مجھے دیا یہی ہے. اس کو کہتے ہیں استغنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مستغنی بنے گا، غنی، میں کسی سے نہیں مانگتا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، یہ اس کا نظریہ بن جائے تو یغنیہ اللہ، اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. یعنی جیسا وہ بننا چاہتا ہے اور اللہ سے جو امید لگاتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اللہ اس کو وہ دے دیتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، بھوکا مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے 2 باتیں بتائیں، من یتصبر یصبرہ اللہ، من یستغنی یغنیہ اللہ. اور کچھ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں تم صبر کرو، ان کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، بس ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا. دیکھو بھائی قاعدہ تو یہی ہے، ضابطہ تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے. اب اس جو میں تمہاری مرضی تم داخل ہو یا نہ ہو. اشارہ اس طرف تھا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھے. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے بات کلیئر نہیں ہوئی ہے. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے بات تو صحیح ہے مگر کلیئر نہیں ہے، کہ مجھے بتائیں مجھے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، مجھے کوئی چندہ وندہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا میں اسی طرح کل بھوکا سویا ہوں آج بھی بھوکا سوؤں، پھر بعد میں ڈاکٹر سے علاج کراتا پھروں گا، وٹامنس کی کمی ہو جائے گی، پھر اے کی کمی، پھر بی کی کمی، پھر سی کی کمی. یہ سارے وٹامنس آپ کو پتا ہے، غربت، مہنگائی، چینی کتنی مہنگی ہو گئی، ٹماٹر 60 روپے کلو چل رہا ہے، صحیح ہے نا. تو یہ سارے ہم ہوتے تو ایسی باتیں کرتے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باصلاحیت تھے، اس لیے ان سے ایسی بات کی گئی ہے. جو ذرا جن کا صبر کا لیول تھوڑا سا کم تھا ان کو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اس لیے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، ہر آدمی تو ایسی آزمائش نہیں برداشت کر سکتا. یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے قربانی والے ہیں، اس بچے میں صلاحیت ہے، اس نوجوان میں صلاحیت ہے، آپ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو اونچا مقام ملے. فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اس پہ صبر آ جائے گا، اور جو اللہ سے غنا مانگتا ہے وہ مستغنی ہو جاتا ہے. سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے اعلیٰ جو درجہ ہے اس کی تعلیم دے رہے ہیں. واپس چلے گئے، پھر پوری زندگی موت تک کسی سے نہیں مانگا. روایات میں آتا ہے یہاں تک
کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے تھے کوڑا زمین پہ گر جاتا تو وہ بھی خود اٹھاتے تھے, کسی سے یہ نہیں کہتے تھے اٹھا کے مجھے دے دو, ایسا استغنا کے ساتھ. اور اللہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ بھی رکھا, بھوکا مرنے سے بھی بچایا, اور اتنی دولت دی, دولت کے انبار لگ گئے مال غنیمت کے, اور دین کی اللہ نے جہاد کے ذریعے, علم کے ذریعے آپ سے بے تحاشا خدمت لی, بہت زیادہ خدمت لی آپ نے, جہاد بھی کیا, عمر بھی آپ کی, دوسرے بہت سارے صحابہ تو جوانی میں شہید ہو گئے, اللہ نے آپ کو زندہ رکھا جہاد کے ذریعے اور علم کے ذریعے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں منقول ہیں, کئی حدیثوں میں نام آتا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے میرے بھائی غریب کو تو یہی چاہیے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو وہ بھی کوشش یہ کیا کریں استغنا, اپنی حاجت حتی الامکان اللہ کے سوا کسی سے ذکر نہ کی جائے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی مجبوری ہو تو آپ توکل کریں, توکل کا ہر ایک کا لیول مختلف ہوتا ہے, اللہ آزماتے بھی ہیں. پھر ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم, ہم نے اپنے حضرت سے سنا, صحیح ہوگا. ان کے ساتھ ایک عجیب کرامت ہوئی. تو وہ بزرگ کیا تھے کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے, جو اپنی محنت مزدوری کرنی ہوتی, اللہ کی قدرت کی ان کے گھر میں فاقے پڑ گئے. اب فاقے پڑ گئے, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, وہ گھر والوں نے کہا بھائی کسی سے کہہ دو. انہوں نے کہا میں نے آج تک زبان نہیں کھولی, میں کیوں کھولوں زبان. تو جا کے اپنے جو حجرہ تھا نا جس میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے, وہاں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں تو لنگڑا ہوں, اپاہج ہوں. تھے لنگڑے نہیں, یعنی اللہ سے اپنی احتیاط ظاہر کر رہے ہیں. تجھے پتا ہے میں اتنا ہی کما سکتا ہوں, نہ مجھے کوئی ہنر آتا ہے, نہ مجھے کوئی محنت مزدوری آتی ہے, جتنا میرے بس میں تھا. اے اللہ میں لنگڑا ہوں, اپاہج ہوں, تو بس میں مر جاؤں گا لیکن غیر کے سامنے اپنی زبان نہیں ہلاؤں گا, میں احتیاج محتاجی ظاہر نہیں کروں گا. تو مجھے تو کسی طرح چھپڑ پھاڑ کے کھلا دے بس, کسی طریقے سے اپنے غیب کے دروازوں سے. بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے رہے. تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے ایک گائے آئی ہے, پتہ نہیں کس کا رسہ توڑ کے آئی ہوگی, صحیح ہے نا, اور ان کا جو حجرہ تھا نا اس کے دروازہ توڑ کے, گائے تو ایسا نہیں کہ نوک کر کے آئے گی گھنٹی بجا کے میں آئی ہوں, گائے تو پھر گائے کے اسٹائل میں ہی آئے گی, دروازہ توڑ کے اندر گھسی. اللہ ایسے بھی رزق کا انتظام کر دیتے ہیں, لیکن یہ بعض بزرگوں کے ساتھ کرامت ہو جاتی ہے. تو بہت ہی جب تک شدید ترین مجبوری نہ ہو کسی کے سامنے زبان نہ کھولی جائے, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. ہم جو اہل اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے ان کے تجارب ہیں, فرمایا جو ایک دفعہ غیر اللہ کے سامنے زبان کھول دے تو اللہ اس کو غیر کا محتاج کر دیتے ہیں. البتہ یہ ہر صورت میں نہیں ہے, جس سے بہت زیادہ بے تکلفی ہو, بہت بے تکلفی, اور اس سے مانگنے میں ذلت نہ محسوس ہوتی ہو. جیسے بعض دوست ہوتے ہیں, ابے یار 50 روپے تو دے ذرا, آئس کریم کھانی ہے, وہ کہہ رہے نہیں دے رہا, وہ بٹ جیب میں ہاتھ ڈالا چھین کے نکال لی. ایسی بے تکلفی بعض دوستوں سے ہوتی ہے, اور یہ علامت ہے کہ وہ خود بھی ایسے مانگ سکتے ہوں پھر, یعنی جیسے آپ نے مانگ لیا وہی مانگ لے. ایسی بے تکلفی اگر کسی سے ہو, میاں بیوی میں ہوتی ہے بے تکلفی, آج کل تو زیادہ ہی ہوتی ہے مانگنے کے معاملے میں, بیویاں شوہر سے ہر وقت مانگتی رہتی ہیں. تو یہ جس سے بے تکلفی ہو اس سے مانگنا یہ استغنا کے خلاف نہیں ہے, یہ جائز ہے. جائز کیا بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہے. دوستوں میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے, ابے چائے تو پلا یار, 2 دودھ پتی منگوا, پیسے نہیں, ابے چل منگوا, زیادہ باتیں نہیں بنا, صحیح ہے نا. تو جس سے بے تکلفی ہو صحیح ہے, جس کو کھلاتے بھی ہوں جس سے کھاتے بھی ہوں تو اس صورت میں مانگنا جائز ہے. اور جتنی بے تکلفی اتنی تگڑی رقم, صحیح ہے نا. تو دودھ پتی ہے, آپ مالدار ہیں تو پیسے بھی زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں, بشرطے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. پہلی شرط تو یہ. نمبر 2 وہ دینے نہ دینے میں مکمل آزاد ہو. اگر آپ نے اس سے مانگا اور آپ کو یہ ذرہ برابر بھی خیال ہے کہ وہ دباؤ میں آ جائے گا اور پھر مروت سے مغلوب ہو کر دے گا تو وہ رقم آپ کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. آپ کسی دوست کے گھر چلے گئے, ایک دن آپ نے اس کو دودھ پتی پلا دی تھی غلطی سے, اب آپ گئے, کہا کہ میں بھی ذرا جا کے جو ہے نا وہ کچھ پیسے مانگتا ہوں اس سے. دروازہ کھٹکھٹایا, نکلا, بھائی ہاں جی بیٹھیے, یار ذرا 5 لاکھ روپے ہوں گے. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ دوستی بھی ہے, اور اب وہ صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے چیک بنا کے دے رہا ہے آپ کو. تو اگرچہ وہ دے رہا ہے مگر یہ رقم آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک 100% یقین نہ ہو کہ یہ کھلے دل سے دے رہا ہے, جب تک 100% یقین نہ ہو. کیونکہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، فرمایا مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دل کی خوشی سے نہ دے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ زبان سے یہ کہے کہ میں خوش ہوں، زبان نہیں، دل کی خوشی ہونی چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دل تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، آپ کو کیا پتا دل سے خوش ہے یا نہیں؟ تو یہ واقعی احتیاط کی چیز ہے. اگر وہ زبان سے مسکراتے ہوئے بھی دے رہا ہے نہیں جی لیجیے آپ کو ذرا سا بھی کھٹکا ہے تو آپ نہ لیں اس سے جب تک 100% اطمینان نہ ہو جائے. اطمینان ہوتا ہے قرائن سے، اور بہت ساری چیزیں جن سے انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے قرائن سے، باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. آپ بار بار اسے کنگھالیں. میں اکثر یہ بتاتا ہوں، ابھی کل کسی کا فون آیا وراثت میں بہن کو جو ہے نا وہ وراثت میں ابا کی صرف 10,000 روپے. اب ایک بیٹا بہت غریب ہے، باقی سب مالدار ہیں، تو وہ سب بہن بھائی کہہ رہے ہیں بھائی اسی کو دے دو، غریب ہے بیچارہ، 10,000 کیا کریں گے ہم. تو میں نے ان سے کہا جو جوان بیٹے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی اجازت تو سمجھ میں آتی ہے، جو بہنیں ہیں نا ان سے ضرور، ان کی جو ہے نا وہ دل سے. بہنیں عام طور پر، بہنیں بھی تو بیچاری ایک دھیرا جیب میں نہیں ہوتا. بعض دفعہ بہن کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی 2-2.5 ہزار میرے قبضے میں آئیں گے، میں یہ خرید لوں گی. جو غریب باپ تھا تو بچیاں بھی تو غریب ہی ہوں گی نا ان کی. تو وہاں مسئلہ چاہے 10,000 کی رقم کیوں نہ ہو. میں نے کہا بیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جب کما رہے ہیں 20-20 ہزار آمدن ہے ان کے لیے 10,000 کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن بہنوں سے 100% اطمینان کروائیں کہ دل سے دے رہی ہے یا اوپر سے دے رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ حدیث ذہن میں رکھیں، مسلمان کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال بولو بھائی نہیں. قرآن مجید میں مہر کے بارے میں صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کل تو بہت ہی زیادہ ہونے لگا ہے. مہر بڑے بڑے رکھے جاتے تھے، اس میں عورت کی عزت ہوتی ہے زیادہ مہر میں. تو مہر بڑے بڑے رکھے جاتے تھے، تو اس میں ادھر اگر میں پاؤں ذرا سیدھا کر لیتا ہوں، اس میں ہوتا یہ تھا کہ اب شادی ہوئی تو بیگم صاحبہ سے معاف کروا لیا، کوئی آدھا معاف کروا لیا، کوئی 2/3، کوئی پورا ہی. تو صحابہ کرام کو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے. تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن نَفْسٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. فرمایا اگر دل کی مکمل خوشی سے، مکمل دل کی خوشی سے وہ معاف کر دیں تو اس مہر کو تم رج کے کھاؤ. تو قید کیا لگائی ہے قرآن مجید نے؟ بیوی مہر معاف کرے مکمل دل کی، میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ حضرات کچھ بولیں گے تو مجھے لگے گا نا جاگ رہے ہیں. مکمل دل کی خوشی کے ساتھ. اور پہلی رات میں دل کی مکمل خوشی کا یقین نہیں ہوتا، یہ بتا دوں آپ کو میں. وہ بیچاری ویسی شرمیلی سی بیٹھی ہوئی ہے، دوپٹہ اوڑھ کے، پہلی دفعہ تو اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھا ہے اس نے زندگی میں، تو اتنا بیچاری شرمیلی بیٹھی ہے اور پہلی ملاقات ہے. بندہ پہلے بات ہی یہاں سے کرے، بیگم وہ جو 20 لاکھ رکھوایا تھا پلیز معاف کر دو. وہ شرمیلی تو معاف ہی کرے گی اس رات، اور کیا کرے گی؟ اس نے پہلے دن لڑنا تھوڑی ہے. فرسٹ امپریشن از دی بیسٹ امپریشن ہوتا ہے نا، تو وہ تو چاہے گی پہلا امپریشن تو اچھا پڑے. تو یاد رکھو یہ پہلی رات میں معافی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلے رہیں کچھ وقت، اول تو کوشش یہ کریں دے دیں جتنا مہر رکھا ہے. رکھا اس لیے کہ دینے کے لیے رکھا ہے نا، تو اسی وجہ سے تو رکھا گیا. ان احق الشروط الذی احق الشروط مستحللتم به فروج النساء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی حدیث مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. فرمایا تم عورتوں کو جن شرطوں کی وجہ سے حلال کرتے ہو سب سے زیادہ وہ شرائط اس قابل ہے کہ ان کو پورا کیا جائے. زوجہ حلال کیوں ہوتی ہے؟ مہر کی وجہ سے. تو یہ شرط سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. اسی میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. اس مہر کے عوض میں آپ کو ایک عدد پوری بیوی مل گئی ہے، اتنی اہم چیز مل گئی ہے آپ کو، پورا آپ کا خاندان آباد ہوگا، زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی مل گیا. تو یہ تو شرط سب سے زیادہ اس قابل تھی کہ اس کو پورا کیا جائے. گاڑیاں خریدتے ہیں پیسے لے کے بھاگ جائیں، وہ بھی حرام مگر اتنا برا نہیں ہے. موٹر سائیکل آپ نے خریدی اور پیسے نہیں دیے بھاگ گئے، وہ بھی حرام مگر اتنا برا نہیں ہے. آپ نے کسی کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا اور پیسے پی جائیں آپ، یہ بہت بری بات ہے، حرام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن نَفْسٍ مِّنْهُ 100% کامل رضا کے ساتھ اگر وہ معاف کر دے، فرمایا فَكُلُوهُ پھر کھا سکتے ہو. کیا مطلب؟ اگر پوری مکمل رضا نہیں ہے، دباؤ ہے، گن پوائنٹ پہ معاف کروایا ہے، شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ بیچاری معاف کر رہی ہے، تو ان صورتوں میں وہ مہر کی رقم معاف نہیں ہوگی. تو یہاں بھی یہ یاد رکھیں کہ اول تو ایسے مانگنا جس میں ذرا بھی ذلت کا، گھٹیا پن کا اندیش ہو، وہ آپ کو فقیر سمجھ کے دے، یہ بہت ہی بری چیز ہے. ہاں اپنے بے تکلف دوستوں سے مانگ سکتے ہیں، جن سے زیادہ بے تکلفی اور بے تبے والی لینگویج آپ ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں.
ان سے مانگ سکتے ہیں، مگر اس میں بھی سامنے والے کی کامل رضا ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے مانگا کرتے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فرمایا کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ گوشت آیا تھا صدقے کا، اور آپ تو صدقے کا گوشت کھاتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے، لاؤ. صحیح ہے نا؟ مطلب یہ کہ تمہیں جب کسی نے صدقہ کر دیا تو صدقہ تو مکمل ہو گیا، اب تم جس کو چاہو ہدیہ دو. صدقہ براہ راست میرے لیے. جیسے آپ کسی غریب کو زکات دیں تو زکات تو غریب ہی کو دینی پڑے گی نا. اب وہ غریب اس سے جس امیر کو چاہے کھلائے پلائے، اپنے بچوں کو کھلائے، جو چاہے کرے. جب اس کی ملکیت میں آ گیا تو ملکیت تبدیل ہونے سے احکام بدل جاتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، وہ جب ہو گیا تمہیں مل گیا تو مل گیا نا صدقہ، اب تم جس کو چاہو ہدیہ دو. تو دیکھو نبی علیہ السلام کی بے تکلفی تھی. آپ نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ. صحیح ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو تناول فرمایا. تو جس سے بے تکلفی ہے اس کو تو میرے بھائی زبردستی بھی کھایا پیا جا سکتا ہے اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ غریبوں کے بارے میں احکام بیان کر رہا ہوں. صحیح نا؟ غریبوں کے بارے میں کہ مانگنا کس صورت میں مناسب ہے، کس صورت میں گھٹیا حرکت ہے. تو کوشش یہ کریں نہ مانگیں، اللہ پہ نظر رکھیں، اللہ دے گا. لیکن مالداروں کے لیے الگ احکام ہے. مالداروں کے لیے الگ حکم یہ ہے کہ مانگنے والا اگر مستحق ہے اور آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے تو اس مانگنے والے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے. اور اگر نہیں مانگ رہا تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جو نہیں مانگتے لا یسألون الناس الحافا، فرمایا لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے دو، ان کا زیادہ حق ہے تمہارے مال میں. تو اللہ نے ہمیں مال اس لیے نہیں دیا کہ صرف ہماری ضرورتیں پوری ہوں، اس لیے دیا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو اوپر والا ہاتھ دیتے ہیں، بعض کو نیچے والا ہاتھ دیتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. فرمایا ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے. کسی کو مالدار بنایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا وہ دوسروں کو اپنا تابع بنا لیں، مسخر کر لیں. سب کو ایک جیسا مال دیا جاتا تو کوئی کسی کا تابع بنتا ہی نہیں، کوئی بنتا ہی نہیں. نہ کوئی کسی کا کوئی چوکیداری کرتا. چوکیدار کہتا ہے بھائی میرا اپنا اتنا بڑا بنگلہ ہے، مجھے چوکیدار نہیں مل رہا. صحیح ہے؟ جتنا بڑا بنگلہ تیرا اتنا ہی میرا. تو سارے برابر ہو جاتے تو نہ کوئی کنڈکٹر ہوتا نہ کوئی ڈرائیور ہوتا. سارے ڈرائیور ہی بننے کی کوشش کرتے، کنڈکٹر کون بنتا؟ سارے آفیسر ہی ہوتے 21ویں گریڈ کے، ان کے ماتحت ملازم کون ہوتا؟ دولت کو اللہ نے برابر نہیں رکھا ہے. فرمایا دولت بعض کو زیادہ دیتا ہوں اور ان کے ذریعے پھر یہ تقسیم ہوتی ہے. ملازم رکھ کے بھی دولت تقسیم کرو اور مفت میں بھی تقسیم کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا ایمان والے، یہ آیت مجھے پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا مزہ آتا ہے. کیسی بہترین آیت ہے سورہ دہر کی. فرمایا یطعمون الطعام، فرمایا ہم نے جو لوگ ہم پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں. عورتوں کا ذکر بعد اس لیے کر رہا ہوں، آج کل خواتین خرچ کرتی نہیں ہیں، کہتی ہیں تو ہمارے شوہر کا کام ہے، ہماری تھوڑی تنخواہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اجازت سے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرے گی تو اللہ تعالی مال کس کا ہوگا؟ شوہر کا. خرچ کر رہی ہے عورت، فرمایا پورا صدقے کا اجر اس عورت کو عطا کرتے ہیں، جیسے یہ اپنے مال سے گویا کر رہی ہے. یعنی اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو شوہر کے پیسے تیرے تھوڑی ہیں تو تجھے نہیں اس کو ملے گا ثواب. نہ، پورا ثواب اس عورت کو بھی ملتا ہے اور اس کے شوہر کو بھی ملتا ہے. خواتین اپنی جیب خرچے کے لیے شوہروں سے پیسے مانگتی ہیں نہیں مانگتی؟ یہ لا دیں وہ لا دیں، اتنا مانگتی ہیں. آج کل تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا اس کی بیوی مانگتی تھی یہ لا دیں وہ لا دیں، یہ جوڑا دے دیں. وہ بیچارہ تنگ آیا، کہہ رہے میں جا رہا ہوں. کہہ رہی کہاں جا رہی ہو؟ کہہ رہے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتی ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں تمہارے روز کے مطالبوں سے تنگ آ گیا ہوں، یہ لا دیں وہ لا دیں، تو میں تنگ آ گیا ہوں، خودکشی کر رہا ہوں. کہتی اچھا اب آپ خودکشی کر ہی رہے ہیں تو آپ بتائیں عدت میں کیا پہنوں گی میں؟ ایک کالی سی ساڑی لا دیں مجھے، ایک کالا جوڑا ہی لا دیں کم از کم اچھا سا عدت میں پہننے کے لیے. کہتے ہیں کمبخت مرنے سے پہلے بھی خرچہ کرا رہی ہے. تو آج خواتین اپنے خرچے تو صبح سے لے کے شام تک لوگ خوش ہو رہے ہیں، مر گئی اچھا ہوا خرچہ بچ گئے، بہت سارے خرچے بچ گئے. وہ ایک آدمی جو تھا نا وہ کیا ہوا، وہ خرچوں سے تنگ آ گیا. تو ایک دن بیگم کے موت کا وقت آیا، ہاسپٹل میں لے گیا تو ڈاکٹروں نے آگے بتایا کہ آپ کی بیگم بہت افسوس کی بات ہے صرف آدھے گھنٹے کی مہمان ہے. تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جہاں اتنی زندگی صبر کیا آدھے گھنٹے اور گزارا کر لیں گے، جہاں اتنی زندگی صبر کیا آدھے گھنٹے اور ٹھہر جائیں گے. تو بھائی ایسے لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. تو میں یہ خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں سے اپنی ذات کے لیے جہاں مانگتی ہیں وہاں اس لیے بھی مانگا کریں
کہ تھوڑے سے پیسے چاہیے جہاد میں دینے کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تھوڑے سے پیسے چاہیے، ایک بیوہ ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، اس طرح اگر مانگنا شروع کر دیں دوسروں کے لیے تو مفت میں عورت کو پورا پورا اجر ملے گا. پیسے شوہر کے، خون پسینے کی کمائی اس کی، اور صدقے کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ اس کی بیوی کو مل رہا ہے پورا پورا، ایسے جیسے اپنی جب، کیونکہ عورت خود تو کما نہیں سکتی، خود اگر کماتی بھی ہے بیچاری تو اتنے پیسے تو نہیں ہوتے، اور عورت کے لیے کمانا شریعت میں مناسب بھی نہیں ہے جب تک ضرورت شدیدہ نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا شوہر کو تڑکا لگا کے پیسے نکالو اس کی جیب سے، صحیح نا، اس کو مکھن لگاؤ، بھائی بیچاری اتنی غریب ہے، آپ کو پتا ہے پڑوس میں رہتی ہے، اتنی غریب ہے اور بچے بھوکے سوتے ہیں، گھر میں آتی ہے ماسی کام کرنے کے لیے، بہت بیچاری کی حالت خراب ہے. جیسے اپنی ذات کے لیے شوہر سے پیسے نکلواتی ہے نا، اس کو گھما پھرا کے خوب مکھن لگا کے، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ کو تو آج تک کبھی نہ نہیں کیا آپ نے، بس وہ تھوڑے سے وہ مجھے جو ہے نا طارق روڈ سے تھوڑی سی شاپنگ کرا دیں. اپنے جب نکلوانے ہوتا ہے لڑتی بھی ہیں، اور جب دیکھتی ہیں بھی محبت سے نکلیں گے یا لڑائی سے نکلیں گے. سارے گر خواتین کو آتے ہیں، سیاست سے نکلیں گے. 3 طریقے ہیں شوہر کی جیب سے، سیاسی طریقہ، ایک محبت والا اور ایک لڑائی والا. محبت اور لڑائی اگر دونوں فیل ہو جائیں تو سیاسی طریقوں سے نکالے جاتے ہیں اس سے پیسے. تو اپنی ذات کے لیے جب یہ ہوتا ہے تو غربا اور مساکین کے لیے بھی شوہر سے پیسے مانگنے چاہیے، بہن کو چاہیے اپنے بھائی سے مانگے پیسے غربا مساکین کے لیے. ایک تو وہ خود کرتے ہوں گے تعاون، وہ تو کر رہے ہیں، خواتین کی خواہش یہ ہونی چاہیے وہ کرے نہ کرے میرے ہاتھ سے تعاون ہونا چاہیے. ہمیں تو اپنی خبر بنانی ہے نا، اپنی خبر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اگر اس کی اجازت سے پیسے خرچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے خواتین کو. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ رزق میں برکت. حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں، دیکھیں رزق میں برکت کا پتہ نہیں چلتا ایسے. آپ کہہ رہے ہوں بھائی ابھی بھی جو ہے مجھے تو اتنی تنخواہ تو مل رہی ہے. رزق میں برکت ایک ایسی چیز ہے کہ تھوڑے میں وہ ساری ضرورتیں اللہ پوری کریں گے جو زیادہ میں دوسرے کی نہیں ہو رہی. اس طرح بھی برکت ہوتی ہے. برکت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیسے بھی اتنے ہی ہو، ضرورتیں بھی اتنی ہوں، لیکن آپ کو خود پتہ نہ چلے کہ ان پیسوں میں ضرورت میری پوری کیسے ہو رہی ہے. یہ بھی ہو جاتی ہے برکت کا ایک طریقہ. اس کی مثال علماء دیتے ہیں قربانی کے جانوروں کی. دیکھو یہ دوسرے جانور، کتیا بچے دیتی ہے 12 درجن درجن، اور سال میں دیتی بھی زیادہ مرتبہ ہے. اور بکرا اور گائے کتنے بچے دیتے ہیں؟ 1 بہت زیادہ 2. اور کٹتے کتنے ہیں؟ روزانہ اتنا کٹتے ہیں قصائیوں پہ، روز چھوٹا گوشت بڑا گوشت، ہوٹلوں میں دعوتوں میں. صرف ہوٹلوں میں جا کے نہاری دیکھ لینا. میں گوجرا والا گیا بیان کے سلسلے میں، وہاں پائے اتنے کھائے جا رہے ہیں گائے کے، ہر آدمی پائے کھا رہا ہے. موٹے موٹے لمبے لمبے لوگ ہیں وہاں کے، اتنے پائے. ایک صاحب کہنے لگے بھائی کیا بھینسیں یا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں؟ سارے جانوروں کے پائے تو انہوں نے کاٹ کے کھا لیے، جانور کھڑے کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ اتنے پائے. تو لیکن ہو رہے ہیں جانور نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، اپنے مستقل پایوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. ہر جانور 4 پاؤں لے کے پیدا ہوگا. اتنا پیدا ہو رہا ہے اور اتنا کٹ رہا ہے، تو پیدائش تو اتنی نظر نہیں آ رہی، کٹتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں. مگر اللہ غیب کے خزانوں سے وہ پوری کر رہے ہیں. کوئی یہودی اگر کیلکولیشن کرنے لگے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ایسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. گمان نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سمجھ میں تھوڑی آئے گا، اللہ دکھائے گا تھوڑی یہ یہاں سے آئے گا یہاں سے آئے گا. آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کے بٹوے میں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، یہ برکت کہاں سے ہو رہی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر بچانے کا جذبہ ہوگا کہ جمع رہے، تو یاد رکھو کنویں میں پانی جب کھڑا رہتا ہے نا، نکلتا نہیں ہے، تو سڑنا شروع ہو جاتا ہے. کنویں کا مالک اگر یہ سمجھے کہ میں اس سے نکالوں نہیں تاکہ یہ جمع ہوتا رہے 100 سال میں اتنا ہو جائے گا، اتنا بھی نہیں ہوگا، 1 قطرہ بھی نہیں بڑھے گا. کبھی آج تک ایسا کنواں دیکھا نہ نکالو تو بڑھ جائے؟ نہیں بڑھتا. نکالیں گے تازہ پانی اور آ جائے گا، نکالیں گے اور آئے گا. جب بار بار پانی آتا ہے تو پانی جن راستوں سے آتا ہے وہ راستوں کی رگیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. جن کے ہاں کنویں ہیں نا ان کے ہاں ذرا جا کے پوچھیں، جب جتنا زیادہ پانی نکالتے ہیں تو پورے علاقے کے پانی کا لیول اور بہاؤ اس کے کنویں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، وہ رگیں کھلتی چلی جاتی ہیں، پانی کی رفتار بڑھتی اور تازگی بڑھتی چلی جاتی. جتنا کم نکالیں گے اتنا ہی وہ سڑنا شروع ہو جائے گا. بعینہ ہی یہی حال مال ہے. آپ کے ہاتھ سے جتنا غریبوں میں، جہاد میں، مدارس میں، تبلیغ پہ مال خرچ ہوگا تو مال آنے کے جو غیب کے راستے ہیں
ان کی جو رگیں ہیں نسیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دوسرے کی جیب میں جا رہا ہے اس کے راستے سے, تو اس کے راستوں کو کشادہ کرو تاکہ اس کو اجر بھی زیادہ ملے اور اس کے مال میں بھی برکت زیادہ ہو. ایک واقعہ سنا کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو کھیتوں میں جا رہا تھا, تو اس نے بادل سے آواز سنی, کالی گھٹا آئی بادل, آواز سنی کہ اے بادل, آواز کسی فرشتے کی آواز, اے بادل جا فلاں ابن فلاں کی سرزمین کو سیراب کر. یہ آدمی حیران کہ وہ فلاں بن فلاں کون ایسا مبارک ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی آواز آ رہی ہے کہ بے اے بادل جا اور اس کی زمین کو خاص طور پہ جا کے سیراب کر. یہ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ بادل کس کی زمین پہ برستا ہے. وہ آدمی گیا تو دیکھا ایک شخص کی زمین پہ بادل برسا اور چلا گیا, صرف اسی کی زمین پہ. یہ شخص گیا, اس نے اس شخص سے جا کے پوچھا جس کی زمین تھی, بتا کہ بھائی بتا تیرا کون سا ایسا عمل ہے, اس سے کہا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے, یہ تیرے ساتھ ایک کرامت والا معاملہ ہو رہا ہے. اس نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گا, نیک لوگ اچھے عمل کو چھپاتے ہیں, نیک تھا تبھی تو چھپایا ہوا تھا ابھی تک, ورنہ پہلے سے اخبار میں آیا ہوا ہوتا. اگلے دن کی بڑی سرخی, اور صدر زرداری صاحب نے سیلاب زدگان کا دورہ کیا ہے. تمام سیلاب زدگان سے گزارش ہے اپنے اپنے سامان کی حفاظت کریں, کوئی بھروسہ نہیں ہے صدر صاحب کیا کچھ اٹھا کے لے جائے. تو وہ جو تھا نا وہ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. پھر کہا کہ میں کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا بھائی وجہ بتا, تو کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ میں نے ایک فرشتے کی آواز سنی, آسمان سے آواز تھی, واللہ عالم کس کی تھی, کہ خاص تیری زمین کو سیراب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کسی اور کی. تو بتا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے یہ راز فاش کر دیا تو میں بتاتا ہوں. میری جتنی پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار میں سے 1/3 ایک تہائی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. 2/3 رکھتا ہوں تجارت میں, 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت کے پاس بھی زمینیں بہت تھیں اور بہت آمدن آیا کرتی تھی. حضرت فرماتے ہیں اس دن سے میں نے ارادہ کیا جتنی آمدن ہے 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ, آخر وقت تک. پھر آخر وقت میں حضرت کا معمول یہ ہو گیا تھا جتنی آمدن ہے کل کی کل اللہ کی راہ میں, سوائے گیس کا بل, بجلی کا بل اور مہینے کا جو ضروری کھانا, وہ رکھا. پھر فرماتے تھے مجھے پتا نہیں میرے پاس کتنی دولت آ رہی ہے. وہ آتے تھے نا جو حضرت کے ساتھ شرکت تھی جن کی کاروبار میں, ہمارے سامنے آتے تھے, حضرت کو نوٹوں کی گڑیاں پکڑاتے, سال کے بعد حساب ہوتا نوٹوں کی. حضرت گنتے بھی نہیں تھے, فرماتے تھے گنا نہیں جاتا, گنا نہیں جاتا مجھ سے. ایک دفعہ ہمارے سامنے اتنے نوٹوں کی ڈھیر لگا ہوا میز پہ, حضرت فرمائی ابھی میری ملکیت میں آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں واپس فی سبیل اللہ. ایک دراز رکھی ہوئی, اس کا نام ہی وہ ہے فی سبیل اللہ. اس میں وہی رقمیں جمع ہوتی ہیں جو تقسیم کرنی ہے. غربا میں, جہاد میں, زیادہ تر جہاد میں دیا کرتے تھے. تو فرمائے سب مدارس میں, جہاد میں, ادھر کے لیے تھوڑا سا رکھا, باقی سارا صدقہ. تو اتنا بڑا دل گردہ تو ہمارا نہیں ہے, نہ اتنا توکل ہے. تو اتنا تو کر لو میرے بھائی جو اضافی ہے. قل العفو, قرآن کہہ رہے ہے جو زیادہ ہے اپنے بچوں کے لیے اور یہ سارے خرچے مرچے نکال کے جو بچ رہا ہے اس کو تو کم از کم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں. اسی سے انشاءاللہ بہت برکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کا بس ترجمہ کر دیتا ہوں. کہاں چلا گیا؟ آج خواتین اپنے شوہروں کو تھوڑا تھوڑا پریشان کریں گی انشاءاللہ جا کے. ابھی پہلی تاریخ دور ہے. فرمایا کہ اچھا یہ بھی ایک خواتین صدقے بہت نکالتی ہیں. بچہ بیمار ہوا نا, اس کے سر پہ کھوپڑی پہ گھمایا, یہ جاہلانہ عمل ہے, اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے. صدقات و خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں, یہ یقینی بات ہے, لیکن کامل درجہ یہ ہے کہ صدقات و خیرات صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بلائیں خود بخود ٹلیں گی. دیکھو آپ کھانسی کا شربت کھانسی کو ٹھیک کرنے کی نیت سے پئیں یا کسی بھی نیت سے, کھانسی تو ٹھیک ہوگی نا خود بخود. بلکہ اگر آپ نہ بھی پئیں, کوئی زبردستی آپ کے منہ میں ٹھونس دے تو کھانسی کو پھر بھی آرام آئے گا. تو نیت کریں نہ کریں دوا کا فائدہ ہوتا ہے. اب جب آپ صدقات و خیرات, خاص طور پہ خواتین کی بات کر رہا ہوں, کرتی ہی ہیں, تو اگر صرف یہ نیت ہو کہ آخرت کی سختی مجھ سے معاف ہو جائے, آج میں غریبوں کا خیال کروں تو کل آخرت میں اللہ میرا خیال کرے, یہ نیت کریں تو آخرت کی سختیاں بھی ٹلیں گی, اللہ بھی راضی ہوگا
اور کھانسی کا علاج بھی انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گا، یعنی بلائیں تو ویسے ہی ٹل جائیں گی. اور اگر یہ نیت کی کہ میں یہ صدقہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بچہ بیمار نہ ہو، تو صرف بچے کی بیماری ہی ختم ہوگی، زیادہ اونچے درجات حاصل نہیں ہوں گے. میں جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، جو پھر وہ پوری نہیں کر سکا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت نے بھی کسی غریب کو کھلایا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محترمہ کسی غریب کو چونی دے رہی تھی، صحیح ہے نا، ایسا نہیں. وَيُطْعِمُونَ مضارع کا صیغہ ہے، کھلاتے رہتے، ان کا معمول، ان کو مزہ آتا ہے اس کام میں کہ غریب کھاتے رہے میرے پیسے سے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ غریبوں کو کھلاتے رہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ سے محبت کی وجہ سے. کیسی زبردست آیت ہے. اللہ سے محبت ہے تو یہ چاہتے ہیں، دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگتا ہے نہیں لگتا. آج کل میں مثال تو نامناسب ہے لیکن آج کل کے نوجوانوں کے حساب سے فٹ بہت بیٹھتی ہے یہ مثال. آج کل سیٹنگ ویٹنگ ہو جاتی ہے لڑکوں کی، تو محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے ایزی لوڈ بھی کروا رہے ہیں اور موبائل بھی خرید کے دے رہے ہیں. تو دنیا کے محبوب کو بھی پیسہ خرچ کیے بغیر راضی کرنا آج کل ممکن نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، صرف آج کل کی بات نہیں ہے. اور آج کل کی خواتین کا تو مزاج ہی ایسا ہے. ایک آدمی اپنی محبوبہ سے کہنے لگا دیکھو وہ غریب تھا بیچارہ، صحیح ہے، پیسے تھے نہیں اس کے پاس، کم وقت کے پاس، اور گرل فرینڈ پال لی اس نے. ایک آدمی گیا ہوٹل میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے، ہوٹل والے سے کہتا ہے یار اللہ کے نام پہ دودھ پتیاں دے دو ایک میرے لیے گرل فرینڈ کے لیے. وہ کہتا ہے کم بخت جب اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ پالی بھی کیوں ہے؟ کہتا ہے اس غربت کے بعد نہیں پالی بھی تھی، اسی وجہ سے غریب ہو گیا ہوں یہ سارا پیسہ کھا گئی ہے میرا. تو ہاں اس نے کہا کہ غریب ہو کے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی ہوئی، رکھ کے غریب ہوا ہوں، گرل فرینڈ رکھنے کے بعد غریب ہوں. تو ایک آدمی اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ دیکھ میرے پاس میرے دوست آصف کی طرح گاڑی تو نہیں جس میں تجھے گھماؤں، لیکن اپنے دل میں تجھے میں بٹھا سکتا ہوں. میرے پاس گھر تو نہیں ہے اس کی طرح، بنگلہ تو نہیں ہے جس میں تجھے میں بٹھاؤں، لیکن اپنی پلکوں پہ تجھے بٹھا سکتا ہوں. تجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا اپنے دوست کا موبائل نمبر دے دو مجھے وہی چاہیے مجھے، یہ والا نہیں چاہیے اتنا غریب غربا. تو آج کل کی میرے بھائی محبوب بھی پیسہ خرچ کیے بغیر راضی نہیں ہوتا. تو یاد رکھو بیائی نہیں، اللہ کا بھی یہی حال ہے. اللہ کہتے ہیں جب دنیا کے محبوب کو تم ہدیوں کے بغیر، پیسہ خرچ کیے بغیر خوش نہیں کر سکتے، تو اس کی علامت ہے. دولت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں قربانی کا جذبہ بھی ہے یا نہیں ہے، دولت سے پتہ چلتا ہے. تو میں بھی تم سے پیسے مانگتا ہوں. یہ اپنی محبوب چیز جو ہے نا قائد اعظم، اس کے کڑک کڑک نوٹ، یہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اگر میری محبت قائد اعظم سے محبت کم اور میری محبت قائد اعظم سے بھی زیادہ ہے تمہارے دل میں، قائد اعظم تو اس سے مراد نوٹ ہے جن پہ قائد اعظم بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو تمہیں اگر قائد اعظم کی نسبت مجھ سے محبت زیادہ ہے تو مجھے راضی کرنے کے لیے مجھے بھی پیسے چاہیے، پیسے. اب اللہ تو مستغنی ہے، وہ خود تو اس کو ضرورت نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان غربا پہ خرچ کرو ایسے جیسے مجھ پہ خرچ کر رہے ہو. اور غریبوں کو کھلانے میں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، یہ ایسے جیسے اللہ کو کھلا رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، اور میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا. بندہ کہے گا اللہ تو کیسے برہنہ ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی اور میری مخلوق برہنہ ننگی تھی، تو نے اس کو نہیں پہنایا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو ایسے جیسے مجھے نہیں کھلایا تم. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ غریب کو اس محبت کی بنیاد پہ کھانا کھلائے گا، اور کوئی مقصد نہیں. یہ نہیں کہ بچہ سیڑھیوں سے گرا تو ہڈی جڑ جائے اس کی، دوبارہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ہڈی جڑنے کا صدقہ ہے، یہ کھوپڑی کا صدقہ ہے، یہ گنجے کے سر پہ بال نکلا ہے. عجیب عجیب صدقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں بھائی، گنجا اس کے سر پہ بال نکلا ہے اس کا صدقہ ہے، صحیح ہے نا؟ ایسے ایسے صدقے آ رہے ہیں. تو یہ لنگڑا ہو گیا اس کی ٹانگ سیدھی ہو جائے. میری بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے ایک ہفتے سے میں لنگڑا کے چل رہا ہوں. کسی نے کہا صدقہ نکالو، میں نے کہا لنگڑے ہونے کا ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا ہم حسب توفیق اللہ کی راہ میں جتنا اللہ توفیق دیتا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، بس اسی میں انشاءاللہ ہو جائے گا. تو وہ اللہ کا شکر ہے ٹانگ اب ٹھیک ہونے لگی آہستہ آہستہ. تو گرے ہیں تو کچھ تو دن لگائے گی نا ٹھیک ہونے میں. تو اللہ جو فرما رہے ہیں نا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. غریب جب دل سے دعا دے گا، کھائے گا، پیٹ بھرے گا تو اللہ خوش ہوگا.
علاہبی مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. آج جو مسلمان قیدی جیلوں میں پڑے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. ہاں وہ ڈاکو باکو جو پڑے ہوئے ہیں ان کو تو کھلا رہے ہیں. جو ہمارے بیچارے مجاہدین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں غریبوں کو مساکین کو. اور فرمایا اور کیا کہتے ہیں جب کھلاتے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں، قیدیوں پہ کو پیسے دیتے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. فرمایا کھلاتے پلاتے کیوں ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہوئے غریب کو کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے ہم. لہذا لا نرید منکم جزاء، ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورا، اور نہ شکریہ چاہیے. تھینک یو بھی نہیں کہنا. تھینک یو کس بات کا بھائی؟ ہمارا اپنا کام اٹکا ہوا تھا، ہم نے وہ نکالا ہے ہم نے. دیکھو جب دفتروں میں کام اٹکا ہوا ہوتا ہے اور آپ کسی کو پیسے کھلاتے ہیں تو وہ آپ کا شکریہ تھوڑی ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تمہارے کام کے لیے تو میں لے رہا ہوں تم سے پیسے. تو غریب کو چاہیے، آپ کو چاہیے غریب کا شکریہ ادا کریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے قیامت کے دن، میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے. وہ قیامت کی تپتی ہوئی گرمی جس میں پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، شدید ترین گرمی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اس دنیا میں تمہارا خیال کریں گے تو کل قیامت میں اللہ اس مصیبت میں ہمارا خیال کرے، اس میں ہمیں سائے میں لے آئے، وہ اس میں ہمارا خیال کرے. اس دن ہماری بھوک اللہ مٹائے گا اگر آج ہم تمہاری بھوک مٹائیں گے. اس دن اللہ ہماری پیاس مٹائے گا اگر آج ہم تمہاری پیاس مٹائیں گے. ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں تو تم شکریہ کیوں ادا کر رہے ہو؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہارا شکریہ ادا کریں کہ اگر تم دنیا میں نہ ہوتے تو ہمیں آخرت کی سختی دور کرنے کا موقع نہ ملتی، یہ آپشن ختم ہو جاتا. تو بہترین آپشن ہمیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے کہ تمہیں کھلائیں گے. اور اللہ اس دن ہمیں کھلائے گا جس دن جس کو اللہ نہ کھلائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. جس دن کوئی سانس سمندروں کا پانی پی جائے پیاس نہیں بجھ سکتی جب تک اللہ نہیں پلائے گا. تو ہم تمہیں کھلا پلا اس لیے رہے ہیں تاکہ اس دن کی سختی سے ہماری حفاظت ہو جائے. تو خدا کے لیے خواتین سے میں خصوصی گزارش کروں گا، یہ صدقے ودقے کے لیے نکالنے کا لفظ ہی غلط ہے. صدقے نکالے نہیں جاتے، کیے جاتے ہیں. صدقہ کریں اس دن کی سختی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور گریوی میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ گریوی تو خود بخود ملتی ہے نا. آپ نہاری کا آرڈر دیں تو گریوی وریوی کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں. میں نیت کرتا ہوں 1 پلیٹ گریوی نہاری کی اور اس میں گریوی کی نیت بھی، تاکہ بعد میں گریوی بھی آئے. گریوی تو آپ کو خود انشاءاللہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد وہ لا کے دے گا، صحیح ہے نا، وہ خود بخود ضمناً. تو انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقات و خیرات ہوں گے. بلائیں انشاءاللہ گریوی میں ٹلیں گی، مصیبتیں گریوی میں ٹلیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء کا جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ دولت مالداروں میں سمٹ کے نہ رہ جائے، اس کا بہاؤ غرباء اور مساکین کی طرف بھی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.